دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس مقام پر ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ دو موقعوں پہ عذاب نہیں بھیجتا ہے, دو وجہوں سے عذاب نہیں بھیجتا ہے. ایک تو یہ فرمایا جب اے محبوب آپ ان کے اندر ہیں تو عذاب نہیں بھیجے گا. اپنے پیغمبر سے فرمایا جب آپ ان میں ہیں تو عذاب نہیں بھیجے گا. آپ جب مکے سے تشریف لے گئے, مکے والوں نے جب آپ کو ناراض کیا, مکے والوں نے جب آپ کو ستایا, اور مکے والوں نے جب نافرمانی کی انتہا کر دی اور حضور ہجرت کر کے تشریف لے, پھر عذاب آیا, پھر مکے والوں کی پکڑ آئی. تو اللہ نے فرمایا جب تک آپ ان میں ہیں اس وقت تک اللہ عذاب نہیں بھیجے گا. وہ عذاب مانگتے تھے, کعبے سے لپٹ کر, غلاف سے لپٹ کر کہتے تھے ہم پر عذاب نازل کر, اگر یہ حق ہیں, یہ پیغمبر, یہ سب کچھ, تو ہم پہ عذاب بھیج دے. ہم غلط ہیں تو ہمیں عذاب بھیج دے. جیسا کہ بہت سے بدبخت اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ مکے کے مشرک کہا کرتے تھے, لوگ پریشان ہوتے کہ ان پہ عذاب کیوں نہیں آتا. اللہ نے فرمایا اس لیے نہیں آتا کہ اے محبوب آپ رحمت للعالمین بن کے ان کے درمیان موجود ہیں. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اللہ اس لیے عذاب نہیں بھیجے. اور دوسری وجہ کیا بتائی عذاب نہ آنے کی؟ اب یہ قیامت تک آپ کے پاس موجود ہے, یہ چیز آپ کے ہاتھ میں ہے. اور وہ کیا کہ جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے اللہ اس وقت بھی عذاب نہیں بھیجتا. جب استغفار کرتے ہیں لوگ, جب توبہ کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں تو عذاب نہیں آتے. تو معاملہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو, استغفار یہ بہت بڑا وسیلہ ہے, بہت بڑا ذریعہ ہے عذاب سے بچنے کا, پریشانیوں سے بچنے کا. تو یہ کنجی ہے. قرآن پاک نے واضح فرما دیا, احادیث واضح ہیں, فرمایا کہ استغفار کیا کرو, توبہ کرتے رہا کرو. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں خود دن میں 100 دفعہ اور کبھی 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. کبھی 100 مرتبہ استغفار فرماتے, کبھی 70 مرتبہ. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی استغفار یا معصومین کی استغفار, انبیاء کی, رسولوں کی, وہ اس طرح کی استغفار نہیں ہے جیسے ہماری استغفار. ہماری استغفار تو گناہوں سے ہے, نافرمانیوں سے ہے, غفلتوں سے. ان کی استغفار کا مقام اور ہے. ان کے نامہ اعمال میں گناہ تھوڑے ہی ہیں, وہاں غفلتیں تھوڑی ہیں, وہاں مقام ہی مقام ہے, وہاں درجات ہی درجات ہیں. وہاں استغفار ہوتی ہے جب اعلیٰ درجے پہ قدم رکھتے ہیں نا, تو نچلا درجہ جو ہے وہ ہلکا نظر آ رہا ہوتا ہے, وہ دھندلا دکھائی دے رہا ہوتا ہے, وہ دھند بن جاتا ہے. اعلیٰ درجے پر پہنچنے کے بعد نچلا درجہ دھند بن جاتا ہے. تو وہ دھند جو چھا جاتی ہے, چھائی ہوئی نظر آتی ہے, پہلے جو موجود تھی کہ یہ میرے اوپر یہ دھند تھی, تو اس سے استغفار فرمایا. پھر اعلیٰ درجہ, پھر اس کے اوپر, پھر اس کے اوپر, اس طرح ہر نچلا درجہ ایک دھند بن جاتا ہے. فرمایا انہ لیغان علی قلبی, بخاری شریف کی حدیث ہے, فرمایا انہ لیغان علی قلبی, میرے دل پر ایک دھند سی آ جاتی ہے, ایک پردہ سا, ایک غلاف سا آ جاتا ہے. وہ نچلا درجہ حضور کے اپنے مقامات کے لحاظ سے. تو وہ جب ترقی ہوئی تو وہ نچلا درجہ اس طرح ہو گیا, تو غلاف سا آ جاتا ہے. فرمایا بس میں پھر استغفار کرتا ہوں, اللہ سے معافی چاہتا ہوں, استغفار کرتا ہوں. تو یہ مقامات کی ترقی ہے. وہاں استغفار کا مطلب درجات کی بلندی ہے, مقامات کی ترقی. اور ہمارا استغفار کا مطلب کیا ہے؟ ہماری استغفار ہے گناہوں سے پاکی. ہماری یہاں دھند نہیں, آلودگی ہے, غبار نہیں, نجاست ہے, گندگی ہے, گناہوں کی گندگی ہے, غفلت کے پردے ہیں, غلاف نہیں پردے ہیں, حجاب ہیں, تبیز جو پڑے ہوئے ہیں ہمارے قلب و باطن پر. اس سے استغفار ہے. تو استغفار ہے, سب کے لیے ہے, اور ہر ایک کے لیے اس کے مرتبے کے لحاظ سے ہے. اور جہاں بھی استغفار ہے وہاں ایک حرکت ہے, ایک موومنٹ ہے, ایک ارتقاء ہے, ایک ترقی ہے, ایک تبدیلی ہے. یہ تبدیلی کا ایک عمل ہے, یہ پیوریفیکیشن کا ایک عمل ہے. انسان کے لیے سیلف پیوریفیکیشن کا انتظام ہے. اس سے اچھا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا جو اسلام نے ہمیں دیا ہے. مگر استغفار جب ہم کہہ رہے ہیں تو اسی طرح کا استغفار کہ جو دل و جان سے ہو اور پورے احساس کے ساتھ ہو, پورے شعور کے ساتھ ہو, پورے ادراک کے ساتھ. جو غلطی ہوئی ہے, جو گناہ ہوا ہے,
اس کو سامنے رکھ کر. حتیٰ کہ اگر ایک کوئی غلطی اس سے استغفار کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بھی ہو جائے گی. پوری زندگی سے نہیں کر رہے ہیں, سارے گناہوں سے توبہ نہیں کر رہے ہیں, تو اگر ایک سے کرنا چاہتے ہیں, دو سے کرنا چاہتے ہیں, تو اس سے بھی ہو جائے گی. یہ اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے جو اللہ تعالیٰ کے عفو, درگزر اور رحمت اور شان کریمی کے مطابق ہے, جو قرآن و حدیث کے ظاہر کے بالکل مطابق, جو اس کے وعدے ہیں, جو اس کے کرم اور شفقت اور محبتیں ہیں بندوں کے ساتھ, اس کے مطابق ہے. کہ بندہ مانگ تو رہا ہے نا, اس کی یہاں سے مطالبہ نہیں ہے سارے گناہوں سے معافی مانگے گا تو میں معاف کروں گا, پوری توبہ کرے گا تو میں معاف کروں گا ورنہ نہیں کروں. نہیں 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 نہیں, اس کی شان کریمی دیکھو. وہ اگر ایک سے کوئی معافی مانگتا ہے تو اس سے معافی دے دیتا ہے, دو گناہوں سے معافی مانگتا ہے دے. اہل سنت ہمیشہ یہی کہتے آئے ہیں. ہاں کچھ فرقے جو مختلف ہوئے انہوں نے دوسری بات کی ہے, اور اس میں نا امیدی ہے, مایوسی ہے, اور خدا کی شان رحمت اور شان کریمی کے منافی. جیسے معتزلہ فرقہ ایک ہوا, آج اس نام سے تو یہ فرقہ موجود نہیں, مگر ان کے خیالات کہیں نہ کہیں پائے جا سکتے ہیں. ان کا یہ خیال تھا, ان کے بعض, سب نہیں, ان کے بھی بعض لوگ اس طرف چلے گئے, ایک گروہ چلا گیا کہ سارے گناہوں سے معافی مانگو گے تو معاف کرے گا, ایک آدھ گناہ لے کے جاؤ گے, ایک آدھ گناہ سے معافی مانگو گے تو معافی نہیں ملے گی. یہ بہت سخت بات ہے. اللہ کی شان بہت بڑی ہے, انسان معافی تو مانگے. بڑے بڑے گناہوں سے مانگتا ہے انسان, بعض گناہ انسان کے ایسے جو اس کو بالکل لے کے ڈوب جاتے ہیں, بہت زیادہ اس پہ خوف چھا جاتا ہے انسان, تو وہ چاہتا ہے میں اس سے کسی طرح بری ہوں, اس سے تو نکلوں, اس بھور سے تو نکلوں, باقی لہریں بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ دور ہو جائیں گی, پہلے اس سے تو نکلوں. تو وہ اس بھور سے نکلنا چاہتا ہے, اس دلدل سے نکلنا چاہتا ہے, اس بڑی مصیبت سے نکلنا چاہتا ہے, معافی مانگے. بعض دفعہ انسان سے کفر سرزد ہو جاتا ہے تو کفر ہی سے معافی مانگ لیتا ہے تو معاف ہو جاتا ہے. ایسا نہیں کہ سارے گناہوں سے معافی مانگے گا تو پھر یہ معاف ہوگا ورنہ نہیں. تو کبھی کوئی کفر سرزد ہو گیا, کوئی بڑا گناہ ہو گیا, معافی مانگ لے. تو جتنی معافی مانگتے جاؤ گے اتنا وہ معاف کرتا جائے گا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا, اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کہتے استغفار کرو, معافی مانگو اللہ سے, انہو کان غفارا, وہ بخشنے والا ہے, وہ معاف کرنے والا ہے. معاملہ یہ ہے اصل میں, وہ جو میں نے کہا نا